اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین، اللہ کی لعنت ہو منافقین پر۔ تو بھائیوں، آج آپ سے ایک بڑی خاص گفتگو کرنی تھی کہ ایک تصور ہے بیت اللہ، آدم علیہ السلام کی حقیقت، آیت تطہیر اور اہل البیت کی حقیقت۔ یہ چار موضوع کے مابین جو متعلقت ہے اور اس کی جو ترتیب کی حکمت ہے، اس پر معاف کیے گا آج کچھ بیان دینا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ فرمایا تھا اور آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے تھے، تو کس حیثیت سے بنے تھے، یہ ایک بہت اہم تر چیز ہے ہمارے دین کی، کیونکہ وہ اصل کیفیت اور حال جو تھا، جس حال میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، وہ اصل میں آدم کا اور بنی آدم کا اصل مقام ہے وہ۔ اب جیسے استفاد بڑھتی گئی نسلاً، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اس سے بھی افضل ہے، یعنی کہ سدرۃ المنتہا کو پار کرنے والا درجہ ہے۔ مگر بہرحال جو عام درجہ ہے جو سب بنی آدم کے لیے ہے، بحیثیت ہے آدم کی نوعیت، بحیثیت ہے آدم کی ذریت، وہ کیا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوتی اور ہم سب کی ولادت اور پیدائش جو ہے وہ اصل میں اس باغ میں ہوتی، اس جنت والی کیفیت میں ہوتی، تو اس کی حقیقت کیا تھی؟ تو اس کی حقیقت تھی کہ جب اللہ نے نفخت فیہ من روحی کا، یعنی کہ اپنے سے روح پھونکی آدم علیہ السلام میں، تو آدم علیہ السلام کا اصل جو مقام ہے وہ بیت اللہ کا مقام ہے، بیت اللہ کا مقام ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک نازک سی بات ہے، ہمارے یہاں توحید پر زور دیا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اور دینا بھی چاہیے، مگر دیکھیں یہود کی بھی توحید اتنی محفوظ تھی کہ انہوں نے مسیح کو نہیں پہچانا، یہود کی بھی توحید اتنی محفوظ تھی کہ انہوں نے مسیح کو نہیں پہچانا۔ تو اس قسم کی بھی توحید خشک توحید نہیں ہونی چاہیے، لطافت اور حکمت والی توحید ہونی چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب وہ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی تخلیق ہوتے ہیں، وہ جس کیفیت اور حال میں ہوتے ہیں وہ وہی حال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ناقص والد جن کے دل میں رجس ہو، یعنی پیدائشی رجس جو آدم کی خطا کے بعد ہر جو ولادت کے ایک ناقص والد جب ولادت فرماتا ہے تو اس کی اولاد میں نقص ہوتا ہے، اور نقص جو ہوتا ہے وہ رجس ہوتا ہے، اور وہ رجس جو ہوتا ہے اس کو اصل میں الرجس کہتے ہیں، وہ شیطان کا جو کالا دھاگا ہوتا ہے، اور انبیاء کے دل سے جس کو دھو دیا جاتا ہے اور ان پر جو سلام اور مہر سلام لگا دیا جاتا ہے انبیاء پہ، یعنی کہ وہ دھاگا نکال دیا جاتا ہے، اور وہی کیفیت بیت اللہ کی حیثیت سے جو آدم علیہ السلام کی تھی خطا سے پہلے، وہ کیفیت لوٹا دی جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اس حال اور کیفیت میں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پیدائشی اس حال اور کیفیت میں ہے، یعنی کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اسی طریقے سے جو ہے ان کو کیا بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے فعل کے نتیجے میں بنایا، یعنی کہ مفعول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہے، مگر ان کی تخلیق جو ہے اللہ کا فعل ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، ان کی تخلیق جو ہے جیسے آدم کی تخلیق اللہ کا فعل تھی، تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو بہرحال اس حیثیت سے جس طریقے سے آدم علیہ السلام بیت اللہ ہیں، اور جس طریقے سے ہر نبی جب وہ سلام پا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ بیت اللہ ہوتا ہے، اور حقیقت غیر سلیم امام جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو تکمیلی مطلب امام نہیں ہوتا، تقویٰ جیسا ہم اختیار کرتے جاتے ہیں اور حقیقت امامت کا اظہار کرتے جاتے ہیں، تو وہ بھی اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بیت اللہ کی حقیقت میں بڑھ رہے ہیں، مطلب ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کامل طور پر غیر نبی حاصل نہیں کرتا ہے، تو مطلب وہ طہارت کبھی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی کچھ لطافت ہیں جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں، مگر بہرحال وہ بیت اللہ کی حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدائشی حاصل تھی، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدائشی حاصل تھی، تو اسی طریقے سے اب یہاں بھی کچھ لطافتیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی حاصل تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی یہ بیت اللہ کی کیفیت حاصل تھی، اور اسی کی بنیاد پر جیسے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے سارے ملائکہ، یعنی کہ روح قدس بھی، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کے سامنے مسجود تھے،
کیوں؟ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ مطلب پوری کائنات کا جو نظام تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ معاملہ تھا کچھ، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ چیز بڑی نمایاں تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں آتا، روح قدس سے ہم نے ان کو تقویت پہنچائی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص ایک قرآن کی آیات میں 2-3 بار آتا ہے یہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا خاص معاملہ تھا کہ روح قدس جو تھی ان کے تحت کر دی گئی تھی، یعنی کہ وہ کائنات کی کسی بھی حقیقت کو تبدیل کرنے کی قوت اور اختیار رکھتے تھے۔ یہ وہی حال تھا جو آدم علیہ السلام کا تھا زمانے اول میں خطا سے پہلے، وہی کیفیت، وہی حال جو آدم علیہ السلام کا تھا خطا سے پہلے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ بیت اللہ کی کیفیت ہے، اس کیفیت کا اصل نام جو ہے بیت اللہ ہے۔ اچھا، اب وہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو، وہ بحیثیت بیت اللہ کیا، بحیثیت بیت اللہ کیا۔ اچھا، اب دوسرے درجے میں میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھ دوں، تو جس طریقے سے جیسے یہود کا جو تابوت سکینہ تھا، اور یہ جو مسجد الاقصی ہے جہاں داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے مطلب حرم قائم کیا تھا، تو یہاں جو حرم قائم کیا تھا یہ اصل میں تابوت سکینہ کا گھر تھا، تابوت سکینہ کا گھر تھا۔ یہ جو ریگستان میں 40 سال لے کے گھومے تھے عیسائی نہیں، یہود جو لے کے ان کو گھومے تھے، تو بیت المقصد یہ تابوت سکینہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ امامی نسل یعنی کہ ہارون علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 2 کو اللہ نے گستاخی کے نتیجے میں غنیمت کھانے والی آگ بھیج کے ان کو جلا کے کھا گئی وہ آگ، اور پھر 2 تھے چھوٹے جن سے امامی نسل چلی ہے، اور امامی نسل کے کئی فرائض میں سے ایک فرض یہ تھا کہ جب ریگستان میں وہ گھومتے تھے تو قافلے کے سب سے آگے سطح پر وہ تابوت سکینہ کو اٹھائے ہوئے امامی نسل والے چلتے تھے، اور پھر ان کے پیچھے باقی امامی نسل چلتی تھی، اور جب تھک جاتے تھے ہر کچھ گھنٹے ہر کچھ فاصلوں پر تو مطلب وہ چینج آؤٹ ہوتے رہتے تھے۔ بہرحال، اور جب وہ رکتے تھے رات میں تو تابوت سکینہ بالکل سینٹر پر رکھا جاتا تھا، اور اس 2 ڈائیگنل میں کراس کی حیثیت میں مطلب بیچ میں چاروں طرف جو ہے تابوت سکینہ کے امامی نسل بستی تھی، اور پھر ایک کراس کی حیثیت میں 90 ڈگری کراس کی حیثیت میں باقی قبیلوں کی اپنی اپنی جگہیں تھیں۔ جیسا اللہ نے فرمایا نا کہ پانی جب پھوٹا پتھروں سے تو ہر کو اپنا مقام معلوم تھا، تو اسی طریقے سے یہ بھی طے شدہ بات تھی، جب رات میں رکتے تھے تو تابوت سکینہ کے متعلق کہاں آپ کو اپنے خیمے لگانے ہر قبیلے کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا۔ تو بہرحال تو وہ جو خیمہ ہوتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا اس میں دائرے ہوتے تھے، اور ان کی جو بیت المقدس ہے یہود کا، اس میں ابھی بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اس میں دائرے ہوتے تھے، یعنی کہ جو سب سے اندرونی کمرہ ہے جہاں تابوت رکھی جاتی تھی، تو اس میں خالی عید کے دن، ان کی جو عید ہوتی تھی اس دن، اور وہ بھی سب سے امام الاعلیٰ یعنی ہائی پریسٹ، مطلب اماموں کا امام جو ہوتا تھا، ان کا امام الاعلیٰ جو ہے وہ داخل ہو سکتا تھا، اور وہ بھی مطلب وضو کے بعد، غسل کے بعد، انتہائی مطلب عبادات کے بعد انتہائی طہارت کے درجے میں مطلب ترقی حاصل کرنے، پورے سال تیاری کرنے کے بعد وہ ادھر داخل ہو سکتا تھا، آپ سمجھ رہے؟ اور پھر اس کا پھر وہ بالکل اندرونی کمرہ تھا، اس سے باہر ایک کمرہ ہوتا تھا، اس میں بھی کچھ تقاضے تھے، اتنے شدید نہیں تھے، پھر اس سے باہر ایک کمرہ تھا، اور پھر ایک عام پوری بلڈنگ جو بیت المقدس کی وہ تھی، وہ ایک بڑی سی ایک علاقہ ہوتا تھا ان کا، ادھر عام لوگ جا کے عبادت کر سکتے تھے، وہاں بھی طہارت کے تقاضے تھے مگر سارے یہود جا سکتے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے یعنی کہ شدت موجودگی رب بڑھتی جا رہی ہے، شدت موجودگی رب بڑھتی جا رہی ہے، اور جو تابوت سکینہ ہے وہ اصل حقیقتاً وہ ہے مطلب اللہ کی موجودگی کی سب سے شدید ترین اور کامل ترین وہ ہے، کیا بولتے ہیں، جو بھی کہہ لیں مقام ہے۔ بہرحال تو جنت جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی، اور ہمارے لیے بھی میں ایک اور مثال دے دوں، جو کعبہ ہے، تو ایک ہے اللہ کی موجودگی، شدت موجودگی جو ہے کعبہ کے سینے میں بالکل سینٹر پوائنٹ جو ہے کعبہ کا، وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں
تو وہاں مطلب اللہ سب سے اپنی شدت کے ساتھ موجود ہے. اور پھر جو ہے تو وہاں مطلب آپ کوئی گستاخی کریں تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے. آپ اس طریقے سے سوچ لیں، اللہ معاذ اللہ کہ اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے. مگر اگر آپ کعبہ کے اندر گھس کے کوئی گستاخی کریں تو اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو عذاب نازل ہوئے گا، اور وہ جو اللہ کا غضب بھڑکانے کا طریقہ ہے وہ بہت شدید ہے. پھر آپ باہر نکلیں، جتنا آپ قریب ہوئیں گے کعبہ سے اتنی بڑی گستاخی ہوئے گی. آپ اس کو دیکھ سکتے، اگر آپ چھو سکتے ہیں تو اور بھی بڑی گستاخی. ذرا فاصلے پہ ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آپ سمجھ، جتنا بھی آپ کا قرب ہوئے گا کعبہ سے اتنا ہی زیادہ وہ گناہ کا وہ ہوئے گی، شدت ہوئے گی، مطلب اس کی گستاخی اس میں شامل ہوئے گی. اور پھر آپ باقی مکہ یا باقی مدینہ کے حرم میں بھی کچھ کریں، دور بھی ہیں، فاصلے پہ بھی ہیں، وہ پھر بھی شہر خود اپنے آپ میں حرم ہے، مگر اس کی حرمت کے درجے کم ہوتے جاتے ہیں جتنا. پھر آپ حجاز میں ہیں تو حجاز میں گناہ کرنا اپنے آپ میں ایک وہ ہے، مطلب بہت بڑی شے ہے حجاز میں ہی حالی. اور پھر مطلب وہ زمین ہے، وہ زمین مقدس ہے. تو پھر وہاں اگر آپ یہ سب معاملات کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ میں یہ چیز ہے. اچھا بہرحال، اچھا یہ بیت اللہ کی حکمت ہو گئی، آدم علیہ السلام کی حکمت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت ہو گئی. اب اس سے آگے جو ہے آیت تطہیرہ، اور پھر جو آیت تطہیرہ کے بعد جو ہے اہل البیت کی جو حکمت ہے، الرجز کو بالکل میں لفظ بھول رہا ہوں مگر پاک اور طیب کر دینا، اس کی حقیقت کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں نا. تو ایک حقیقت ہے کہ معاف کیے گا، چلیں آیت تطہیرہ لے لیں. تو آیت تطہیرہ میں جو ہے، اگر آپ پوری میں نے اس میں بڑی تکمیلی گفتگو فرمائی ہے، مطلب بڑی تفصیلی ہے، یعنی کہ اس کو پورے اپنی بلاغت اور فصاحت کے مطلب جو چلی آ رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، اور پھر آیت کا بہت گہرا تجزیہ کر رہے ہیں، تو یہ سب معاملہ کر چکا ہوں میں. مطلب جو بھی میں آپ سے بیان کرنے کو چاہ رہا ہوں میں ثابت کر سکتا ہوں اور کر چکا ہوں، مگر یہاں میں خالی آپ کو بیان کر کے بتا رہا ہوں بات کو نا. تو تو کیا ہے آیت تطہیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بلاغت میں دو تین وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، خطاب ہے. تو خطاب میں وہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا نسۃ النبی یا نسۃ النبی، اور پھر تیسرے میں کہتا ہے یا اہل البیت. تو یہ تین خطاب چلے آ رہے ہیں. تو تین خطابوں کو آپ کو دیں گے تو دو خاص ہیں، تین عام ہے، تیسرا عام ہے. دو جو خاص ہیں اس میں بات یہ آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو عورتیں ہیں ان سے خطاب کیا جاتا ہے، اور یہ خاص اصطلاح ان کی بیوی اور ازواج کے لیے آتی ہے، مطلب ان کی بیٹی کے لیے نہیں آتی، بیٹیوں کے لیے نہیں ہے یہ خاص ان کی زوج جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ نسۃ النبی آتا ہے. تو بہرحال آخری میں آپ دیکھیں گے تو یا اہل البیت، تو اہل البیت میں نسۃ النبی شامل ہے، شریک ہے، یعنی کہ اس اصطلاح میں یہ شامل آتی ہیں، مگر یہ اصطلاح وسیع ہے، مطلب یہ اصطلاح وسیع ہے، مطلب خاص نہیں ہے، وسیع ہے. تو یہ اس کی جو وسعت ہے اس میں جو ہے نسۃ النبی کے سوا بھی کوئی آتا ہے، یعنی کہ نسۃ النبی کے سوا بھی کوئی آتا ہے. اگر آپ کا اس بات میں ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کلمات کو ربط اور تعلق دیا ہے ایک دوسرے کے مابین، تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی حکمت ہے کہ یہ جو خطاب آ رہے تھے دو، تو تیسری دفعہ نسۃ النبی کیوں کہا، اہل البیت کیوں کہا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایڈریس کو عام کیا ہے. تو اب سنی یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہ جو اہل البیت کا ہے اس کا مطلب نسۃ النبی، کیونکہ یہ پوری گفتگو نسۃ النبی کے مطلب بارے میں آ رہی ہے. اور حقیقت میں یہ بات ہے کہ حقیقت میں اس میں جو بات یہ ہے کہ آیت کے دو حصے ہیں، یعنی کہ جو آیت تطہیرہ اس کے دو حصے ہیں. پہلی حصے میں جو احکامات آتی ہے، گفتگو آتی ہے، وہ عورتوں کے بارے میں خاص ہے، یعنی کہ وہ جو گفتگو اس آیت میں بھی، مطلب اس سے پہلے بھی میں دو تین آیات میں، مگر اس آیت میں بھی جو گفتگو آتی ہے وہ عورتوں کے بارے میں خاص ہے، مطلب وہ اس میں مرد شامل ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال مگر یہ جو تیسری جو یا ایک مطلب اس خطاب کو عام کیا گیا ہے، تو یہ واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا کہہ رہا ہے، تو اس میں کسی اور کو بھی شامل کر رہا ہے، یعنی کہ اہل البیت جو ہیں، جو جس کو اہل الخصہ کہا جاتا ہے، جو بھی پانچ تن پاک جو شیعہ حضرات کہتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے جیسے حضرت حسن، حضرت حسین اور سیدنا فاطمہ علیہ السلام اور سیدنا علی علیہ السلام کا جو یہ معاملہ ہے، تو اس میں جو
یہ بھی شامل ہے اور ان کی ذریت بھی شامل ہے. تو یہ کیسے معاملہ ہوا؟ یہ کس کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں خطاب کو وسیع کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے ثابت ہے؟ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل البیت کے جو عورتیں ہیں ان کو کیوں یہ احکامات خاص، جو یہ 2-3 خطابوں سے ان کو احکامات خاص دیے جا رہے ہیں، حضور کی ازواج کو احکامات خاص دیے جا رہے ہیں، وہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ان کو بحیثیت اہل البیت دیے جا رہے ہیں، اور اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل البیت سے الرجز کی حقیقت کو دفع کر دے، الرجز کی حقیقت کو دفع کر دے. اور یہ دفع جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں جاتا، یہ بے وجود کے لیے لفظ آتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں اگر میں چاہتا تو میں تمہیں بے وجود کر کے ایک نئے انسانیت کو پیدا کر، ایسا ایک آیت ہے. یہ بالکل کسی چیز کو بے وجود کر دینا، کسی چیز کو بے وجود کر دینا. تو آیت تطہیر کا جو اب آخری حصہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے اہل البیت کے متعلق میرا یہ ارادہ ہے، اگر آپ اس کا لفظاً تجزیہ کریں نا، لفظ با لفظ، تو وہ اتنی شدید اور شدت اور تکرار کے ساتھ گفتگو آتی ہے کہ میرا ارادہ ہے. اب آپ قرآن میں دیکھ، اللہ کہتا ہے فاعل ما یرید، یعنی کہ میں کر جاتا ہوں وہ جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں. تو فاعل ما یرید، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ارادہ رکھا ہے کہ وہ الرجز کو بے وجود کر دے گا، اور یہ الرجز یعنی کہ رجز نہیں، دوسری جگہ مومنین کے لیے آتا ہے، جیسے جنگ بدر کے محل سے جنگ بدر کے متعلق آیت میں آتا ہے کہ ہم تمہیں رجز کی حقیقت سے پاک کرنا چاہتے ہیں، مگر یہاں رجز کا نہیں، یہاں الرجز، جیسے رحمان نہیں الرحمان. تو یہ الرجز کی حقیقت یعنی کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ وہ شیطان کا دھاگا جو انبیاء کے سینے سے دھو دیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے، حضور کا دل جیسے دہایا گیا، یہ اصل میں جو ہے وہ جو ناقص والد کے ولادت کے نتیجے میں جو آپ کا ناقص انسان تخلیق ہوتا ہے، تو وہ جو نقص ہے اسی کو نکال دینا، اس نقص کو نکال دینا، یہ الرجز ہے. اگر رجز کہا جائے تو یعنی کہ ہمارے گناہوں کے نتیجے، ہمارے گناہوں کے نتیجے، مگر الرجز وہ حقیقت ہے جو ہمارے میں پیدائشی شامل ہے، ہمارے میں پیدائشی شامل ہے. یعنی کہ آدم کی خطا کے بعد ہر آدم کی ذریت جو ہے اس میں ایک پیدائشی، اس میں نقص موجود ہے. تو وہ نقص کو دفع کر دینا، بے وجود کر دینا، وہ جو حقیقت، تکمیلی حقیقت الرجز ہے اس کو بے وجود کر دینا. اور اب دیکھیں یہ تنزیہ تھی، لا الہ الا اللہ، تنزیہ اور تسبیح، یہ تنزیہ تھی، یہ مطلب کہ ہم الرجز کو بے وجود کر دیں گے تم سے. اچھا اب اگلا کیا ہے؟ اور ہم تمہیں طاہر تطہرو، ابھی مجھے صحیح سے بیان مطلب تلاوت نہیں کر سکتا، مگر ہم تمہیں مطلب ایک طاہر طہارت بخشیں گے، ہم تمہاری ایک طاہر طہارت فرمائیں گے. ایک ہی جر کو 2 دفعہ تکرار کے ساتھ استعمال کرنا کہ ہم تمہیں ایک طاہر طہارت فرمائیں گے. تو یہ اہل البیت کے لیے آ رہا ہے. اب ٹھیک ہے، دیکھیں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو خطاب کو عام کیا گیا ہے، یہاں جو خطاب کو عام کیا گیا ہے، وہ خطاب کو عام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جن سے خاص گفتگو آ رہی ہے ان کو شامل رکھا جائے، یا جو جن کو شامل کیا جا رہا ہے خطاب کو عام کر کے ان کو شامل کیا جائے. یہ سوال بیوقوفانہ ہے، اور یہی سنی شیعہ اختلاف یہی ہے، بیوقوفانہ یہی ہے کہ یہاں جو خطاب ہے اس کو وسیع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جن سے گفتگو خاص چلی آ رہی ہے ان کو بیان کیا جائے کہ آپ کو بحیثیت اہل البیت یہ احکامات دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو یہ طہارت اور بخش دیں. اور اس صیغے میں اس کو عام اس کیا جا رہا ہے کہ اس میں دوسرے بھی شامل ہیں، یعنی کہ یہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے، ورنہ نسبت النبی کہا جاتا، جس میں اہل البیت باقی بھی شامل ہیں، جس میں اصل میں. اب بات یہ ہے تو یہاں شیعت کے جو مطلب امہات المؤمنین ہیں اور جو نسبت النبی ان کے خلاف جو ہے بکس، بہرحال کسی درجے کچھ شیعات میں تو ہوتا ہے، تو کسی درجے جو بھی بکس ہے ان کا
وہ غلط ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو اہل البیت کی طہارت ہے وہ اصل میں نسبت النبی کی بھی طہارت ہے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلب ایک خاص حکم ہے کہ ان کی ازواج ہماری اماں ہیں، تو یعنی کہ ان کی وفات کے بعد ان سے جو ہے نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہو ہی اس وجہ سے سکتا ہے کیونکہ ان کے دل سے، اگر وہ عام عورتیں ہوتی ہیں جیسے باقی عورتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ سے حضرت عائشہ محض 16-17 سال کی نہیں، 18 سال کی، جو بھی ان کی عمر تھی حضور کی وفات کے بعد، تو اگر ان کے دل سے وہ رزق کی حقیقت نہ نکالی جائے، اس کو خارج نہیں کیا جائے، تو آپ ایک عام خاتون سے کیسے یہ تقاضا کر سکتے ہیں شریعت میں کہ وہ نکاح نہ کریں گی؟ مطلب یہ تو جائز نہ ہوتا نا. تو یہ خاص حکم ہی اس وجہ سے کیونکہ ان کو وہ کیفیت دے دی گئی ہے، وہ رزق ان سے دفع کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ خاص جو دوسرے دوسری عورتیں جس حکم پر عمل بھی نہ کر سکیں، وہ حکم ان کو دیے گئے ہیں، وہ حکم ان کو دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی بھی وہی کیفیت ہے، ان کا بھی خاص معاملہ ہے. تو اسی طریقے سے اہل البیت کے بارے میں بھی یہ معاملہ تھا، جو مطلب جو غیر نسبت النبی یعنی کہ سیدنا علی، سیدنا فاطمہ علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد سیدنا حسن اور سیدنا حسین، اور پھر یہ چلا ہے، یہ برقرار رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے دونوں کی اہمیت تھی، مگر کیونکہ نسل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انہی سے چلی، یعنی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلی ہے، ان کی زوج کے ذریعے نہیں چلی ہے، تو یہ کیونکہ یہ مطلب کیا کہتے ہیں کئی نسلوں تک برقرار رہا ہے یہ سلام، یہ طہارت جو ہے، جو شیعہ کہتے ہیں 12 امام، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ طہارت اور سلام جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، وہ 12 نسلوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا ہے. اور پھر جو امام المہدی جب آئیں گے، جب وہ محمد ابن عبداللہ الحسنی جو ہوئیں گے، وہ جب وہ ظاہر ہوئیں گے یا آئیں گے دنیا میں، تو وہ ان کی بھی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طہارت فرما دے گا، ان سے بھی حقیقت رزق کو دفع کر دے گا، اور ان کو بھی وہی طہارت فرما دے گا. اور یہ جو ہے اس سے قریب تر درجہ جو ہے ممکن ہے سادات کے لیے. اب دیکھیں وہ جو 12 تھے، مطلب اوریجنل 5 جو تھے، ان سے جو پھر نسل چلی ہے 10-11 نسلوں تک، اور پھر جو امام المہدی ہوئیں گے ان کا خاص معاملہ ہے، مطلب وہ تکمیلی درجات ہیں، وہ اب ان کے علاوہ وہ کسی کے لیے نہیں ہے، ان کے علاوہ وہ کسی کے لیے نہیں ہے. مگر سادات جو ہیں اس سے قریب آ سکتے ہیں، اس سے قرب رکھ سکتے ہیں، مطلب ان درجات سے قریب تر پہنچ سکتے ہیں. آپ سمجھ، مطلب اس سطح پر نہیں، اس عالیت پر نہیں، مگر اس تکمیلیت پر نہیں، مگر پہنچ سکتے ہیں. بہرحال یہ امامت کی حقیقت ہے، ان کی امامت اس لیے سیدی کی حقیقت یہی ہے، یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی، اس مصطفاویت جس کو کہا جاتا ہے، یا استفاد جس کو کہا جاتا ہے، وہی حقیقت جو ہے سادات میں موجود ہے. اور جب تک، اور اس لیے اہل البیت کا ادب اور اہل البیت کے حقوق جب ہم پورے کرتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ ظاہر ہوتا ہے. اب میں آخری ایک گفتگو کر دوں، لمبی ہو رہی ہے ویڈیو، پھر میں آپ سے اگلی بار مزید گفتگو کر دوں گا، کہ ایک ٹیلی ویژن شو ہے، اس کو کہتے ہیں دا رویلز. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ اب انگریز جو ہے، انگریزستان یا کیا کہتے ہیں اس کو، انگلینڈ جو ہے، تو وہاں کی جو بادشاہت ہے، یہ مطلب خاندان جو ہے ان کا بادشاہی خاندان ہے. اب ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، مطلب پیسے بھی اچھا سے کم خرچ کرتے ہیں مطلب بادشاہی خاندان کے لیے، مگر بہرحال ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ شو ہے اصل رویل فیملی کے بارے میں نہیں، مگر ایک جیسے فکشنل رویل فیملی ہے، انگلینڈ کی ہے، مگر وہ الگ کیریکٹرز ہیں، یعنی کہ ان کو مطلب یہ والے نہیں ہیں، کچھ یہی زمانہ ہے مگر وہ الگ کیریکٹرز ان نے ان کو بنایا ہوا ہے نا. بہرحال اس میں ایک شہزادہ ہوتا ہے، تو اس کا بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، یا وہ جو اس کو بادشاہ بننا ہوتا ہے بڑے بھائی کو، تو اس کی فوت ہو جاتی ہے کچھ، تو چھوٹے بھائی پہ اچانک یہ بنتا ہے کہ اب میں چھوٹا شہزادہ جو ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ بننا ہوئے گا. تو اس کی کہانی ذرا مطلب چلتی ہے، شو کی یہی فاؤنڈیشنز ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رویلسٹ ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہوگا انگلینڈ میں کہ وہ بادشاہ کو بہت سپورٹ دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے، آئین پسند ہے، جمہوریت آ جائے، مطلب ہمیں بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو بادشاہ پسند ہیں، مطلب بادشاہت کو سپورٹ کرتے ہیں، رویلسٹ.
تو وہ کچھ رویلسٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو ہمیشہ بڑے ادب کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں، اس میں بہت اس کو ایک ادب دیتے ہیں، اور وہ مطلب چھوٹا شہزادہ ہوتا ہے، اس کی کبھی تقدیر ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنے مطلب کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، مگر جب اس سے اتنی ادب کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو اس میں خود بخود عظمت کا پہلو پیدا ہوتا ہے، اس میں خود بخود احساس ہوتا ہے کہ مطلب میں قوم کی روح ہوں، مجھے ایک عظمت کے طرف مجھے راغب ہونا ہے، مجھے ایک عظیم تقدیر کو حاصل کرنا ہے، اس کو ظاہر فرمانا ہے، اور یہ خالی میرے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے یہ ہے، مطلب قوم کو پر امید کرنا، قوم کو مطلب بھڑکانا، قوم کو مطلب اپنی مطلب ایک مقام حاصل کروانا، ایک عظمت بخشنا، اس میں میرا بہت بڑا بحیثیت شہزادہ، بحیثیت بادشاہ. تو بہرحال یہ کہانی ہے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو طرفہ بات ہے، آپ سادات کو کہیں کہ سادات یوں ہوتے ہیں، سادات یوں ہوتے ہیں، مگر آپ سادات کا ادب نہ کر رہے ہیں تو وہ دبی ہوئی ہے ان کی شخصیت، آپ نے اس شخصیت کو گھوٹا ہوا ہے، آپ نے اس شخصیت کو دبایا ہوا ہے. جب تک آپ ادب نہیں، دو طرفہ بات ہے، ٹھیک ہے، سادات کی غیر معمولی ذمہ داریاں بھی ہیں امامت کی اور سیدگی کی، اور ان کو اس کا احترام کرنا بلا شرط، مگر وہ انسان ہے، آخر وہ ملائکہ نہیں، وہ انسان ہے. تو اگر آپ کی طرف سے یا امت کی طرف سے اس شخصیت کو، اس کردار کو، اس اخلاق کا ادب نہیں ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کا اظہار نہیں فرما پائیں گے، اس کا اظہار کبھی فرما نہیں پائیں گے، اور امت کا یہی حال رہے گا جو کہ آج موجود ہے، جو موجودہ حال ہے وہ برقرار رہے گا جب تک کہ مطلب یہ ذلت پہ ذلت، ذلت پہ ذلت، جب تک قرآن کی طرف نہیں لوٹتے ہم، اور جب تک ہم اہل البیت کا ادب اور وہ نہیں کرتے، اس وقت تک جو حدیث ثقلین ہے، جو شیخ البانی یعنی کہ سلفی، ایسی میں کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانی گا، وہابی جو کہتے ہیں، وہ ان کے شیخ کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ متواتر حدیث ہے، مطلب اس کی سندیں جو ہیں مطلب بالکل بار متواتر، مطلب ہر قسم کی سند اس کے لیے حدیث ثقلین کے بارے میں آپ کو ملتی ہے. اور ہم جو سنی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اسی حدیث ثقلین کے جگہ ایک ضعیف حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث ہے جس میں قرآن اور سنت کا ذکر آتا ہے، جس میں پوری سنیت کا منہج بنیاد جس جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے. اور اس کی جگہ جو بالکل متواتر ترین اور صحیح ترین حدیث ہے، حدیث ثقلین، جس کی سند، ہر سند صحیح ہے، اور مطلب پتہ نہیں 100 200 300 سندیں، کتنی سندیں، اس پر عمل نہیں ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جیسے خطبۃ الوداع کے بعد ایک خطبہ دیا ہے غدیر خم پر، وہ جو ان نے خطبہ دیا ہے وہ سب سے زیادہ ان نے مطلب اہتمام کے ساتھ، وہ مطلب شدت ریگستان کی گرمی میں مطلب جو سیڈلز ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ممبر بنوایا ریگستان میں، جو لوگ آگے گزر گئے ان کو واپس بلوایا، جو پیچھے رہ گئے ان کے منتظر رہے، جب سب جمع ہو گئے تو پھر سیدنا علی کا ہاتھ لے کے ان کو اٹھا کے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مطلب یہ سب معاملہ جو ہے. بہرحال اب ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، پھر آپ سے گفتگو رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.